تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر کے آتی ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دی اور آپ گئی اپنے والد محترم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آپ ابا سے پوچھتی ہیں کہ ابا حضور آج حضور کی رحمت چوبن پر ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں حضور کے عائشہ پوچھ مجھ سے یا مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہے۔ تو ابا حضور نے فرمایا کہ بیٹی جا آج محمد رسول اللہ سے یہ جا کر پوچھ کہ شب معراج کی رات جب آپ اللہ کا رسول اور اللہ جب آپس میں ہم کلام تھے اس وقت کوئی تیسرا کوئی نہیں تھا، تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دو۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ حاضر ہوتی ہے اور عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ جب آپ شب معراج میں اللہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قربان جاؤں تجھ پر اور تیرے باپ پر، اگر ہم جیسے کوئی نکمے ہوتے تو ہمیں تو کچھ نہ کچھ سوجھ ہی جاتا، تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ اور میرے درمیان جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ دنیا میں جو انسان ایک دوسرے کے دل کو توڑے ہوئے انسانوں کو جوڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ساتھ فیصلہ کر لیں آیا کہ ہم سارے بھائی ہونے کے باوجود کیا ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہم اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو تباہ و برباد کرنے کا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ایک مولوی صاحب کی وائرل ہوئی تھی ہے، وہ صحابہ کرام کی شان میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ بس چند لفظوں کے بعد ان کی روح قبض ہوئی اور وہ ختم ہو گئے، فوت ہو گئے۔ ہم سب کو پتہ ہے کوئی ایک انسان ایسا بھی کہا کر مجھے دکھا دے کہ جو ہے کہ میرے نہیں مرنا۔ جب اللہ کو یہ پسند ہے کہ دوستیاں کرنے والا، دل کو جوڑنے والا مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے، پھر میں اور آپ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ وہی علاقے ہیں کہ جن علاقوں میں آپ گلیوں محلوں میں دیکھتے تھے تو ہر طرف رونق محبت ساری چیزیں چلتی تھیں، لیکن آج آپ انہیں گلی محلوں میں رہتے ہیں لیکن وہ محبت آپ کو نظر نہیں آتی، نفرت ہی نفرت ہر طرف آپ کو نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والا بن جاتا ہے، پھر اس کو اپنا دوست بھی اچھا لگتا ہے، اپنا رشتہ دار چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اس کو پھر سب اچھے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم آج ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے یا ایک گلاس پانی پینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہر کوئی بھاگ دوڑ میں لگا ہے، میں زیادہ کما لوں، میں زیادہ حاصل کر لوں، کہیں وہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ خدا کے بندہ کہیں ہم نے آخرت کی بھی آج تک کیا تیاری کی ہے؟ تو مجھ سمیت ہم سب کے یہی جواب ہوں گے کہ ہم نے دنیا کمانے کے لیے تو بہت کوشش کر لی، لیکن آخرت کمانے کے لیے ہم سب زیرو ہیں، ہر لحاظ سے زیرو ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، پھر اس کے بعد میں نے تشریح بھی بیان کی ہے، اللہ رب نے جو بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے آیت ذکر کی تھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے لوگوں، اے بنی آدم یعنی اے اولاد آدم، جب تم مسجد کی طرف یا نماز کی طرف آنے کا ارادہ کرو تو اپنی زینت کو اچھا بناؤ، اختیار کرو۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں زینت سے پاک صاف کپڑے اور سطر ڈھانپنے والا کپڑا۔ یہاں ایک مسئلہ آپ کو بیان کرتا چلوں کہ گرمی کے زمانے میں بہت سے لوگ نہاتے ہیں، چاہے وہ سر ہو یا گھر کا پانی ہو یا کہیں کا بھی ہو، ہم لوگ سطر کا خیال نہیں رکھتے۔ سطر کا خیال کس طرح نہیں رکھتے؟ ہم شلوار پہن لیتے ہیں
بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کا جسم آس پاس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کا صدر دوسرے مسلمان پر کھل جاتا ہے، گویا یہ حرام کاری کا کام ہوتا ہے۔ مرد کا جو صدر اللہ رب العزت کے حبیب نے ہمیں بتایا وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا جو ہمیں صدر اللہ رب العزت کے حبیب نے بتایا وہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا بدن صدر ہے۔ اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے اور اس کے بال پیچھے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ بال اللہ رب العزت نے صدر میں شامل کیا ہوا تھا، لیکن اس نے بال کو ظاہر کیا، بال دکھ رہے ہیں، تو ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر پر اتنا پتلا دوپٹہ لے کر نماز پڑھتی ہے کہ جس دوپٹے سے بال کی سیاہی نظر آتی ہے، بال نظر آتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی صدر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مرد کا بھی یہی حال ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا کوئی حصہ چاہے وہ نماز کی حالت میں کھل جائے یا پھر نہاتے وقت یا کہیں دائیں بائیں کسی حالت میں کھل جائے، تو ایسے مردوں کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو سب سے بڑی کمزوری ہمارے دلوں میں کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے، نفرتیں ختم فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔